هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم محترم عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری میں اللہ رب العزت کے قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں میں خدا کی خدائی میں سب سے قیمتی اور بیش بہا جو جوہر ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ خدا کی خدائی میں اور قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم اور قیمتی اور بیش بہا جوہر جو ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ عقل کی قیمت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور کرتے ہیں۔ انسان کے پاس اگر عقل نہ ہو تو وہ جانور، درندہ، پرندہ اور چرندہ، یہاں تک کہ کتے، بلی اور اس سے بھی زیادہ سور سے بھی بے حیثیت مانا جاتا ہے۔ ان مخلوقات کے اندر عقل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے سامنے بے حیثیت نظر آتے ہیں، اور جس کو اللہ رب العزت نے عقل دیا ہے، کسی انسان کے پاس اس کے ہاتھ، پاؤں، ناک، زبان اور اس طریقے سے اس کے اعضاء و جوارح، اس کی جسم کی جسامت بالکل ٹھیک ہو، سارے اعضاء و جوارح موجود ہوں، لیکن اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ چلتے پھرتے ایک لاش ہے۔ پھر روئے زمین پر بسنے والے عقل مند انسان اس کو انسانیت کا مقام نہیں دیتے، لوگ اسے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے تو لوگ اسے پاگل اور مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انسانوں کا مرتبہ فرشتوں سے اونچا بیان کیا ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوقات ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ فرشتے بے شمار ہیں۔ کچھ وہ فرشتے ہیں جو مقربین ہیں، اللہ کے پاس عرش الہی کے پاس موجود ہیں۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر بھی اللہ نے کہا کہ اشرف المخلوقات میں نے حضرت انسان کو بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج یورپ اور امریکہ کے اندر لاکھوں ڈاکٹروں نے انسانی عقل کے اوپر ریسرچ کیا اور انتھک کوششیں اور محنتیں جاری رکھی ہیں کہ انسان کی عقل کیا چیز ہے۔ خود جس کے پاس عقل ہے اس کو نہیں پتہ کہ میں اپنی عقل کو کتنا استعمال کر رہا ہوں، بلکہ کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنی پوری عقل استعمال کر لیا جب جا کر کے میں نے کسی چیز کو حاصل کیا، جبکہ ماہرین نے بتلایا ہے کہ انسان اپنی جب پوری عقل استعمال کرتا ہے تو اپنی عقل کا صرف 15% استعمال کر پاتا ہے، 85% اس کا عقل باقی رہ جاتی ہے اور وہ دنیا سے گزر جاتا ہے۔ میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ آج انسانی عقل کے اوپر ریسرچ ہوا اور اسی کے اوپر محنت کر کے آج یہود و نصارہ کی جو کوشش ہے کہ دنیا سے اسلام کو ختم کیا جائے، دنیا سے اسلام کو ختم کرنے کی جو ان کی ایڑی چوٹی کا جو زور ہے وہ انسانی عقل کے اوپر ہے، اور تقریباً وہ اپنی محنت میں آج کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ جو آیت کریمہ ابھی میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ مجادلہ کے 28ویں پارے کی آیت ہے، آیت نمبر 19، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے استحوذ علیہم الشیطان۔ چونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، لیکن ہم نے دشمن کس کو سمجھا؟ اپنے بھائی کو سمجھا۔ انسانی عقل کیسی ہے اور کب سے کام کرنا شروع کرتی ہے؟ ایک مرتبہ ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا، علماء نے کتابوں میں مثال لکھی ہے، واقعہ لکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو بے حد روتا تھا، اس کو چپ کرانے کی انتھک کوشش لوگوں نے کی کہ اس کے جسم کے اندر کہیں درد تو نہیں، اس کو طرح طرح کی غذائیں دینا شروع کیا، لیکن وہ چپ ہونے کو تیار نہیں۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، کہا کہ بیٹا بچہ اتنا رو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ اس کی رونے کی ایک وجہ ہے۔ اس کے سامنے ایک گانا، ایک میوزک بجائی گئی، بچہ فوراً چپ ہو گیا۔ ماں سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جب تک یہ بچہ میرے پیٹ میں پل رہا، پرورش پا رہا تھا، میری زبان پہ یہ گانا ہمیشہ رہتا تھا، میں ہمیشہ اس گانے کو گاتی تھی۔ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اللہ نے اس کو اتنی سوجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا
اہل اللہ اور علماء کرام نے کہ جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا رہتا ہے، اگر ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد میں زندگی گزارتی ہے، بچہ نیک اور صالح پیدا ہوتا ہے۔ وہی ماں اگر بازار میں بچے کو پیٹ میں لے کر گھومتی ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھتی ہے اور گندی فلمیں گندے گانے سنتی ہے، تو بچہ ویسا پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ کا نافرمان پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم خود اپنے معاشرے پہ غور و فکر کریں، جو معاشرے کا رونا ہم روتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دوستوں، ہمارا اسلام کا دشمنان اسلام یہود و نصارہ نے عقل پہ محنت کی اور اس نے سوچا کہ کس طریقے سے مسلمان کو مسلمان باقی رکھتے ہوئے ان کے ایمان کو چھینا جائے، ان کی آخرت کو برباد کیا جائے، ان کی عاقبت کو لوٹ لیا جائے اور ان کے اخلاق اور کردار کو تہس نہس کر دیا جائے۔ بعض مرتبہ لوگ گانے سنتے ہیں، اس کا مطلب انہیں نہیں معلوم ہوتا، لیکن گانا بنانے والے نے اور میوزک بنانے والے نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے، جب انسان اس چیز کو سنتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو نتائج ویسے ہی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم تو غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، والدین گھر کے اندر گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، بچہ بھی گانے سنتا ہے اور ماں باپ کے سر میں جو نہیں رہتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ گانا ہی تو ہے، یہ گانا ہی تو ہے، یہ ایک میوزک ہی تو ہے، اس سے کیا ہو جائے گا، تھوڑی دیر اگر یہ سن لے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فرمایا کہ یہ شیطان کے گروہ ہیں، یہ شیطان کے ایجنڈے ہیں، یہ شیطان کی جماعت ہے، جنہوں نے ایسے ایسے آلات اور ایسے ایسے سامان اور ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں جس کے ذریعے سے ایمان والوں کے ایمان کو چھینا جا رہا ہے، ایمان والوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے اور ان کو دین سے بے دین کیا جا رہا ہے۔ مجھے گانا تو آتا نہیں، اس لیے کہ مجھے کبھی شوق ہی نہیں پیدا ہوا۔ ایک گانا چلا تھا، سپر ہٹ گانا، جس کو کتابوں میں نوٹ کیا گیا، پھر اس کا مطلب بتا، اس کی گانے والے، اس کے شوق پیدا کرنے والا، اس کا شوق سننے کا شوق رکھنے والوں کی کیا حالت ہوئی۔ کل یور مم کل یور ڈیڈ، یہ ایک گانا چلا تھا، اور جن لوگوں نے، جتنے نوجوانوں نے اس گانے کو پسند کیا اور اس کو چلتے پھرتے اس کو گایا، اپنی زبان پہ اس کا ورد رکھا، جب اس کے شوقین کے لوگوں کے اوپر ریسرچ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ان کے دل کے اندر ان کے والدین کی نفرت پیدا ہو چکی ہے، ان کے والدین کے، ان کے دل کے اندر ان کے ماں باپ کی نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ اس گانے نے، اس میوزک نے ان کے دل کے اندر والدین کی نفرت پیدا کر دی، اور صرف نفرت ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ اولاد اپنے ماں باپ کے باتوں کو ٹھکرانے کے لیے، ان کو نہ ماننے کے لیے اپنے والدین کی قتل کی سازشیں بھی کرنے لگے، قتل بھی کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میوزک اور گانے کے خوگر اپنے آپ کو بنایا۔ دشمنان اسلام نے گانے اور میوزک کے ذریعے سے نوجوانان اسلام کے ایمان کو چھینا ہے، اور کوئی گانا تو ایسا چلا جس کا مطلب یہ تھا کہ شیطان کی عبادت کرو، دجال کی عبادت کرو۔ ہم نے اس کا مطلب سمجھا نہیں، لیکن
چونکہ اس کو ایسی طریقے سے پیش کیا گیا، اس کے اندر ایسی میوزک لگائی گئی کہ جب اس کو پسند کیا گیا، اس کو گایا گیا، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ شیطان کی عبادت کرو، دجال کی عبادت کرو، شیطان کو خدا سمجھو، دجال کو خدا سمجھو۔ جب لوگوں نے اس گانے کو پسند کیا، پھر ان کی زبان پہ آیا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا چیز ہے۔ یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ جب انبیاء علیہ السلام کے واقعات ان کے سامنے پیش کیے گئے عبرت کے طور پر، جس کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر محفوظ کر دیا، جب قرآن کی باتیں کی جاتی ہیں، انبیاء کی باتیں کی جاتی ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ یہ اسی گانے اور میوزک کا اثر ہے جس نے ہمارے دل کے اندر سے اسلام اور ایمان کی محبت کو ختم کر دیا ہے۔ اور دشمنان اسلام، جن کی صبح شام تک کی مستقل کوششیں اور محنتیں ہمارے ایمان کو چھیننے کی، اور آج ہمیں انہی کے کلچر، انہی کی تہذیب، انہی کی عادت اور انہی کے طور طریقے، انہی کی شکل و صورت ہمیں اچھی لگنے لگی۔ آج نوجوانوں کو اسلامی طریقہ پسند نہیں ہے، اس نبی کا طریقہ جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات و کائنات کی ہر چیز کو بیانا ہے، جس نبی کی قربانیوں کی بدولت، جس نبی کے ساتھ رہنے والے مقدس جماعت صحابہ کی قربانیوں کی بدولت اللہ تبارک تعالیٰ اس روئے زمین پر آج ہمیں جینے کا حق دیا، ورنہ ہماری عبادت اور ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام سب کو معلوم ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ یہود و نصارہ کے طور طریقے آج ہمیں اچھے لگنے لگے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب قبیح حرکتوں سے اپنی نوجوان نسل کی حفاظت کرو۔ آج اسی گانے، اسی میوزک نے جو 24 گھنٹہ کان کے اندر ایئر فون لگائے ہوئے بچہ ہمارا گانا سنتا ہے، ہماری بچیاں گانے سنتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے بات کر رہے ہیں، اور اس حرکت نے انہیں لیا کر کے کفار و مشرکین کے حوالے کر دیا ہے، اور ہمارے سر میں جوں تک نہیں رہیں گی۔ جب ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، جب ہماری اولاد نے اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کو اختیار کر لیا، اب ہم لوگوں کے سامنے روتے پھرتے ہیں کہ ہم نے تو بہت حفاظت کی، بہت کوشش کی، لیکن کیا کریں، کوشش جب کرنا تھا تو ہم نے انہیں آزاد چھوڑا تھا۔ جب ان کو دین اور اسلام سکھانے کا وقت تھا تو ہم نے اس کو دین اور اسلام کے لیے آزاد چھوڑ دیا تھا۔ میرے ساتھیوں، بڑا سانحہ ہے ہمارے لیے کہ آج نوجوان نسل کے دلوں سے دین اسلام کی محبت نکل چکی ہے، اور جب ایسے حالات میں اگر ہم نے ان کی خبرگیری نہیں کی تو آگے کی نسلوں سے مومن ہونے کی امید نہ رکھیں، اور اس کے قصوروار ہم خود ہیں، اس کے قصوروار ہم خود ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص میوزک اور گانے کو سنتا ہے تو سب سے پہلا وبال اس کے دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کو دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو زبان پہ وہی گانا آتا ہے، لوگ کلمے کی تلقین کریں گے لیکن کلمہ ان کی زبان پہ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تمام قبیح حرکتوں سے حفاظت فرمائے، اور اس سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد